ایسا یہ بات تو درست ہے عامر صاحب کی، پوری دنیا میں قرآن مچا ہے. ظاہر ہے ہم پوری دنیا سے ہٹ کر پاکستان کی بات کریں گے خاص طور پر، کیونکہ یہاں پر تو معیشت اس طرح سے سٹیبل ہی نہیں ہو سکی. جنگ سے پہلے بھی معاملات سٹیبل اس حد تک ہوئے کہ مہنگائی بڑی نہیں لیکن مہنگائی تھی ضرور، خاص طور پر جب ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو گیس کی قیمتیں بڑھنا، LPG کی قیمت بڑھنا، یہ تو ایک عام آدمی کے استعمال میں ہے. اور پھر گیس کی اتنی بری لوڈ شیڈنگ، بل ویسے کے ویسے آنا بلکہ اس سے بڑھ کر آنا، تو یہ عام آدمی اس میں سفر کر رہا ہے. اب چونکہ یہ معیشت خاص طور پر جنگی صورتحال کے حوالے سے بہت زیادہ ٹف ہوئی ہے، تو یہ ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہیں پیٹرول کو لے کر، بجلی کے بلوں کو لے کر، گیس کو لے کر. تو اسی لیے ہم پاکستان کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے، نو ڈاؤٹ حکومت کی حکمت عملی پہلے بھی آئی، حکومت اس پہ کام بھی کر رہی ہے، تو اب اگر یہ مزید معاملات، معیشت خراب ہوتی ہے، معاملات بگڑتے ہیں، تو کیا پلان ہوگا گورنمنٹ کے پاس؟ دعا آپ مجھ سے کہیں، جتنی قربانی کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. جنگ کے لیے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ بات ہو رہی کہ گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا ہے اس دفعہ. کیا ساری سرکاری گاڑیاں، بچوں کے اسکول لینے چھوڑنے پہ پابندی لگ گئی ان کے؟ کیا وہ گھروں میں کام کرنا بند ہو گئیں؟ کیا میرے پرائم منسٹر صاحب جب کراچی گئے اور وہ گاڑیوں کا ایک اتنا لمبا قافلہ ہم نے دیکھا، کیا اس کی ضرورت تھی؟ اس کے باوجود اور پھر نیکسٹ ڈے بیٹھ کے وہ ٹی وی پہ قوم سے جب خطاب کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بلا ضرورت نہ گاڑی استعمال کریں نہ موٹر سائیکل. دیکھیں میرا پرائم منسٹر اگر اس دن مجھے 2 گاڑیوں میں نظر آتا کراچی میں، 4 میں نظر آ جاتا کہ جی یہ بڑا ضروری تھا کہ سیکیورٹی تھی، میں بات پہ یقین کر لیتا، میں ان کے بعد وہ اس کیمپین پہ بھی یقین کر لیتا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خوشحالی کا دور آنے والا تھا اور جنگ آ گئی. مجھے تو لگتا ہے کہ خوشحالی کا دور آ چکا تھا. خوشحالی کا دور نہ آیا ہوتا تو پنجاب گورنمنٹ وہ ایک لگژری جہاز خریدتی. خوشحالی کا دور نہ آیا ہوتا تو یہ اب گوبر ٹیکس لگ رہا ہے. وہ جہاز تو خرید لیا نا، اب اس کی مینٹیننس بھی تو چاہیے. آئے روز ہڈن ٹیکسز اتنے لگ رہے ہیں، میں کہاں چلا جاؤں. ہر چیز پہ آپ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں، اور جہاں سے آپ کو ٹیکس لینے چاہیے تھے وہاں سے آپ کبھی لیتے نہیں. آپ اشرافیہ کے وزیر اعظم ہو کے، اشرافیہ کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے درمیان بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اشرافیہ کو قربانی دینا چاہیے یا دینا پڑے گی. ہم نے نہیں دیکھا اس لیول پہ اشرافیہ نے قربانی دی ہو. آپ کہتے تھے میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا. صرف ڈائیلاگ ہم فلموں میں بھی بہت دیکھتے ہیں، ڈراموں میں بھی بہت دیکھتے ہیں، بڑے امپریسو بھی ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، وہ صرف ڈائیلاگ سے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی، لوگوں کو قائل نہیں کر سکتی. اس سے پریکٹیکلی چیزیں دکھانی چاہیے کہ یہ دیکھو ہم کر رہے ہیں. خالی کہہ دینے سے نہیں ہوتا کہ جی 2 مہینے کی ہم تنخواہ نہیں لے رہے. کبھی یہ آپ نے سنا ہے کہ جی ہم ہر طرح کی مراعات ختم کر رہے ہیں اپنی، بالکل ایک پیسہ ایکسٹرا نہیں لیں گے؟ نہیں ہوتا اس طرح. یہ ہو جائے مجھے کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہوگا. مجھے پتہ ہے جنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اس ملک نے بھی متاثر ہونا ہے. مجھے یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اکانومی سٹرونگ ہو گئی ہے، سٹیبل ہو گئی ہے، اب ہم ٹیک آف کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ذرا سا جھٹکا لگتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اکانومی کہاں چلی گئی. آپ ذرا چیک تو کریں کہ ڈیٹس کتنے ہیں آپ کے. کہ آج بھی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ جی نئے قرضے ہم لے ہی یہ قرضے اتارنے کے لیے. اس طرح سے معیشتیں نہیں چلا کرتی. اور ایک بھی کوئی چیز نظر آئی، جنگ آ گئی، آپ نے یہ تھوڑے بہت اقدامات کر کے ہمیں تسلی دے دی کہ جی دیکھیں ہم نے بہت کچھ کر دیا. یہ تو آپ کو پہلے دن سے کرنا چاہیے تھا. یہ کام جو اب آپ نے کیے ہیں یہ بہت کم ہے. یہ تھرو آؤٹ آپ کو پہلے دن سے کر کے بینچ مارک سیٹ کرنا چاہیے تھا کہ چونکہ ہم قرضے لے رہے ہیں قرضے اتارنے کے لیے، ہم افورڈ نہیں کرتے یہ لگژریاں. آپ ان لوگوں کے ذرا بیرونی دورے تو نکلوا کے دیکھیں کتنا اس پہ ایکسچیکر خرچ ہوا ہوگا اس ملک کا، کتنے ٹیکسز کے پیسے سے کیا کیا خریدا جا رہا ہوتا ہے اس ملک کا. پھر اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کو قربانی دینا پڑے گی. تو ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو آئے ہی اس ملک میں پیدا ہی قربانی دینے کے لیے ہوئے تھے، پہلے دن سے دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے. صحیح. جی فیصل صاحب، بگاڑ کہاں پر ہے؟ کیوں ہم اپنی معیشت کو سسٹین نہیں کر پاتے؟
پہلے بھی اس پروگرام میں ہم اکثر ہی جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس گورنمنٹ سے پہلے کی حکومت کی بات کریں، اس سے پہلے کی حکومت کی بات کریں، حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن معیشت کے حوالے سے ہمارا یہی سوال ہوتا ہے کہ کب کوئی ایسی معاشی اثرات عوام کو مہنگائی سے بچانے کا کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے اب گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پر ایران امریکہ جنگ کے اثرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس لیے پڑ رہے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کے دہانے پر ہے، اور اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس پر اثرات زیادہ آ رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تو پہلے ہی ایک کمزور معیشت جو ہے وہ رہی ہے، دباؤ کا شکار معیشت رہی ہے۔ اس جنگ میں تو، اس بحران میں تو دنیا کی جو طاقتور اکانومیز ہیں اور طاقتور معیشتیں ہیں وہ بھی بری طرح جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اس خطے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یہاں پر کئی ممالک جو ہیں وہاں پر ایمرجنسی کا نفاذ جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے، اور راشننگ جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ قطاریں ایندھن اور توانائی کے اصول میں قطاریں لگ چکی ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت احتجاج والی اس طرح صورتحال نہیں، لیکن اس کے جو توانائی کا جو بحران ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ اشیاء صرف جو ہیں عام آدمی کے زیر استعمال جو اشیاء ہیں ان پر بھی اب تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جب آئل کی قیمت بڑھتی ہے، جب توانائی کی قیمت بڑھتی ہے اور ایندھن جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، تو اس سے پھر ہر چیز کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کی جو کیرج ہے اب وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے جو ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں وہ جو بڑے ہیں اس سے سب پر اثر پڑ گئے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سبزیاں اور پھل ہیں، اور خاص طور پر سبزیاں جو سستی سبزیاں تھیں، کیونکہ کاشتکار کو جو ہے وہ اس سال بھی اس طرح سبزیوں کی اور ان کی اجناس کی بھی قیمتیں پوری نہیں ملی، اور وہ جو سستی تھی وہ بھی کیرج بڑھ جانے کے باعث اور ٹرانسپورٹ کا کرایہ بڑھ جانے کے باعث جو ہے وہ بھی اب مارکیٹ کے اندر مہنگی جو ہیں وہ فروخت ہو رہی ہے، اور اس سے مجموعی طور پر ہماری جو اکانومی ہے اس بحران سے وہ دباؤ کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے اور جنگ جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف نہیں جاتی، تو اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مزید دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا امپورٹ کے اندر جو سب سے بڑا بل ہے، امپورٹ بل ہے، وہ پیٹرولیم اور پیٹرولیم پروڈکٹس اور انرجی کی جو خاص طور پر گیس کی جو امپورٹ ہے، یہ سب سے بڑا بل ہے، سب سے بڑا ہماری اکانومی پر دباؤ ہے، اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو 5-6 ارب ڈالر کا جو ہے اس امپورٹ بل پر مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس وقت ہمارا جو اس وقت بھی تجارتی خسارہ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، وہ 28 ارب ڈالر تک 9 ماہ کے دوران جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور اس سال کے اختتام تک، مالی سال کے اختتام تک، جون کے اختتام تک جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ 41 ارب ڈالر تک جو ہے یہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے ہمارے ادائیگیوں پر جو پاکستان نے ادائیگیاں کرنی ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ایک شدید دباؤ آ سکتا ہے، اور اس دباؤ کے نتیجے میں ہماری جو کرنسی ہے وہ بھی دباؤ میں آ سکتی ہے، اور مجموعی طور پر جو ہے وہ ہماری معیشت کو جو ہے وہ بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ حکومت، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت جو ہے وہ عام آدمی کو، عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے، اور حکومت نے کوشش بھی کی ہے کہ اپنا جو ان کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس کے اندر 125 ارب روپے کی کٹوتی کر کے 2 بار جو ہے وہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی۔